بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ مصدر اور فعل کے درمیان اگر ہم معنی کا ایک مقایسہ کریں اور ایک تقابل کریں تو فعل کے اندر ایک زائد معنی پایا جاتا ہے جو مصدر میں نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے بتایا کہ یہ زائد معنی کہاں سے آتا ہے، کیونکہ مادے میں تو نہیں ہے، لہٰذا ہم نے نتیجہ لیا کہ یہ ہیئت سے آتا ہے۔ تو آج ہم ہیئت فعل کے بارے میں مزید تجزیہ پیش کریں گے کہ یہ جو اس کے اندر جو مفہوم چھپا ہے یہ کیسا مفہوم ہے، آیا یہ اسمی مفہوم ہے یا ربطی اور حرفی مفہوم ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے سبق میں وضاحت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قرأت متن کی جانب۔ وَبِذَلِكَ نَعْرِفُ أَنَّ هيئة الفعل موضوعة لمعنى، وهذا المعنى ليس معنى اسميا استقلاليا، بدليل أنه لو كان كذلك لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى والاسم الدال على مدلول مادته، مع أن نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين، وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي، ولهذا استحال التعويض المذكور، وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدلول المادة ومدلول آخر في الكلام كالفاعل في قولنا تشتعل النار، فإن هيئة الفعل مفادها الربط بين الاشتعال والنار، ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم وحرف، فمادته اسم وهيئته حرف، ومن هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين، الأسماء والحروف۔ یہ تو عبارت تھی جو آج ہم نے قرأت کر لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فعل کا تجزیہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ مصدر ہے جہاں سے فعل مشتق ہوا ہے، دوسری اس کی ہیئت ہوتی ہے جو حالات فعل ہیں، جو حالات اس مادے پر طاری ہوتے ہیں، چاہے وہ ماضی کی شکل میں ہوں، چاہے مضارع کی شکل میں ہوں، چاہے امر کی شکل میں ہوں، چاہے معلوم کی شکل میں ہوں، چاہے مجہول کی شکل میں ہوں، یہ حالات ہیں جو فعل پر طاری ہوتے ہیں۔ تو پھر اس حوالے سے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ فعل کا جو معنی ہے وہ مصدر سے زیادہ ہوتا ہے، مصدر سے زائد ہوتا ہے۔ آپ فعل کی جگہ مصدر کو نہیں رکھ سکتے۔ النار فی الموقد تشتعل کی جگہ آپ النار فی الموقد اشتعال کو نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب یہ معنی اضافی ہے تو اس کا منشا کیا ہے؟ مادہ فعل تو وہی مصدر ہے، مصدر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فعل میں جب اضافی معنی پایا جاتا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پس یہ اضافی معنی ہیئت سے آیا ہے۔ بس ہمیں فعل میں اضافی معنی جو پایا جاتا ہے اس کا منشا ڈھونڈنا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منشا مادہ نہیں ہے تو یقیناً ہیئت ہے۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہیئت کا جو معنی ہے یہ کس حیثیت کا ہے۔ تو آج کے سبق کا سوال یہ ہے کہ یہ جو اضافی معنی ہے، یہ جو فعل کے اندر ایسا اضافی معنی ہے کہ جو مصدر سے زیادہ ہے، وہ کیا اسمی معنی ہے یا حرفی معنی ہے؟ سوال یہ ہے۔ ہم پہلے اسمی معنی کی وضاحت کر چکے ہیں۔ اسمی معنی کون سا ہوتا ہے؟ اسمی معنی وہ ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے؟ مستقل ہوتا ہے۔ اور حرفی معنی کیا ہے؟ وہ جو
غیر مستقل ہوتا ہے، جس کو ہم نے ربطی معنی کہا تھا، ربط کا معنی دیتا ہے. بس اسمی معنی سے مراد مستقل معنی ہے اور حرفی معنی سے مراد ربطی معنی. تو شہید فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اسمی معنی مراد نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسمی معنی مراد ہوتا تو اس کی جگہ دو اسم جائگزین کرنے کی گنجائش موجود تھی. یعنی فعل کی جگہ یہاں پہ آپ دو اسم لگا سکتے ہیں. آپ دوبارہ اسی مثال کی طرف آئیں کہ النار فی الموقد تشتعل، النار فی الموقد تشتعل. یہاں پہ اگر آپ کہیں کہ تشتعل ایک اسمی معنی رکھتا ہے اشتعال جو کہ اس کے مادے میں ہے، ایک دوبارہ ایک اور اسمی معنی رکھتا ہے جو اس کی حیات میں ہے. پس حیات کے اندر بھی ایک اسمی معنی ہے اور ہم اس کو جائگزین کر لیں گے. پس دو اسم ہمیں جائگزین کرنے پڑیں گے. ایک تو اشتعال ہے جو مادہ ہے، ایک اور جو ہے اسمی معنی ہے جو کہ نسبت کا ہے، جو کہ ربط کا ہے، جو النار کو ربط دیتا ہے اشتعال سے. تو آپ یہاں پہ دو اسم لگا دیں، النار اشتعال مثلا حالی مثلا ہیا، ایسا کوئی کام کر دیں، جبکہ ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. ایسی گنجائش کہ جو اشتعال کو مربوط کرے زمانے کے ساتھ، یعنی ایک تو اس کے اندر زمانے کا عنصر پایا جاتا ہے نا، تشتعلو یعنی حالین تشتعلو. اگر اشتعالت ہوتی تو جلی یعنی یوں معنی ہوتا، ماضی کا معنی ہوتا، لیکن ابھی تشتعلو یعنی ابھی جل رہی ہے، جلتی ہے، تو یہ حال کا معنی ہے. بس زمانے کے ساتھ اس کو مربوط کرنا پڑے گا تو ایک اور کلمہ حالیون کا لگانا پڑے گا. ایک ربط ہے جو فعل اور فاعل کے درمیان ہے، جو کہ تانیث کا تعلق ہے. اس کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی جائگزین سوچنا پڑے گا، جبکہ یہاں پہ کوئی جائگزین موجود نہیں ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف اسمی معنی ایک ہے اور وہ وہی مصدر کا معنی ہے. دوسرا جو معنی ہے وہ وہی ربطی معنی ہے. پس جو فعل ہے اس کے اندر ایک اسمی معنی ہوتا ہے اور دوسرا ربطی معنی ہوتا ہے. اب اسی کی وضاحت کرتے ہیں کہ حیات کا مدلول جو کہ حیات ہے، مادے کا مدلول تو ہم نے بتا دیا کہ وہی مصدر والا ہے، لیکن حیات کا مدلول کیا ہے؟ کہتے ہیں حیات کا مدلول ربطی معنی ہے. ربط کس کے درمیان؟ یہ ناچیز نے خود جو ہے وہ تھوڑی وضاحت شامل کی ہے کہ کس کے درمیان ربط. شہید نے ایک اشارہ کیا ہے لیکن وضاحت اتنی زیادہ نہیں دی، تو ناچیز نے یہاں پہ تھوڑا سا وضاحت کی ہے. آپ اس کو دیکھیے کہ چند چیزوں کے درمیان ربط جو ہے وہ فعل کے ذریعے قائم ہوتا ہے. ایک فعل اور فاعل کے درمیان کیسا ربط ہوتا ہے؟ ایک مثلا ایک مرتبہ وقوعی ربط ہوتا ہے. ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا. یہاں پہ فعل اور فاعل کے درمیان اور مفعول کے درمیان رابطہ قائم ہوا ہے، اور یہاں پہ ضربا کے درمیان اور زیدن کے درمیان جو رابطہ ہے یہ وقوعی رابطہ ہے کہ یہ فعل واقع ہو چکا ہے. ایک مرتبہ انشائی واقع ہوتا ہے، اعلم یا اخی، اے برادر، اے بھائی آپ جان لو. اعلم یا اخی رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے. تو یہ کیا ہے؟ اعلم یا اخی، یہ ایک انشائی تعلق ہے فعل کے درمیان اور فاعل کے درمیان، یعنی انتا کے درمیان اور اعلم کے درمیان جو تعلق ہے یہ کیا ہے؟ انشائی تعلق ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا ربط ہے. ایک مرتبہ معلوم کا تعلق ہے، فعل مثلا زید هذا الفعل، مثلا عمل مثلا عملا صالحا، زید نے ایک اچھا کام انجام دیا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ زید معلوم ہے. لیکن ایک مرتبہ کیا ہے؟ مجہول ہے، فاعل معلوم نہیں ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا تعلق ہے. یہ سارے جو تعلقات ہیں جو فعل اور فاعل کے درمیان مختلف قسم کے تعلقات ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ حیات کے کرشمے ہیں. اگر حیات مثلا ضربہ ہے تو مثلا وقوعی بھی ہے، معلوم بھی ہے. اگر ضربہ ہے تو وقوعی ہے لیکن مجہول ہے. اگر اضرب ہے تو یہاں پہ انشائی ہے، معلوم ہے. اگر تضرب ہے تو انشائی ہے لیکن کیا ہے؟
مجہول ہے۔ تو یہ سارے کے سارے حیات کے کرشمے ہیں، اور یہ حیات کیا ہے؟ فعل اور فاعل کے درمیان ربط ایجاد کرتی ہے۔ حیات ایک اور کام کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ فعل اور زمان فعل کے درمیان بھی ربط ایجاد کرتی ہے۔ مثلا ماضی ایک زمانہ ہے نا، تو یہی حیات ایجاد کرتی ہے۔ مثلا مضارع یہ بھی اسی حیات کی وجہ سے آتا ہے۔ مثلا بتایا جاتا ہے کہ یضربو کے اندر جو یا ہے، یہ کیا ہے؟ مثلا دلالت کرتی ہے کس کے اوپر؟ کہ یہ حال ہے یا استقبال ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی پھر حیات کے کرشمے ہیں۔ یہ بھی تجزیہ کرنے والوں نے تجزیہ کیا ہے کہ یضربو کے اندر کیا کیا موجود ہے۔ بہرحال مختلف عناصر ہیں جو حیات کے اندر ہیں، جن سے ہمیں زمانے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل کس زمانے میں واقع ہوا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا حیات کا معنی ہے جو ربط کا معنی ہے۔ بس یہ بھی ربط ہے، یہ بھی ربط ہے۔ دو قسم کے ربط ہیں، ایک فعل اور فاعل کے درمیان ربط ہے، ایک فعل اور زمان فعل کے درمیان ربط ہے۔ یہ سارے کے سارے ربط حیات کے کرشمے ہیں۔ پس حیات یعنی ماضی، مضارع، امر، مجہول، معلوم، غائب، حاضر وغیرہ جیسے حالات جو فعل پر طاری ہوتے ہیں۔ تو پس ہم نے بتا دیا کہ مصدر کیا ہے؟ اسمی معنی رکھتا ہے، اور حیات یہ والے جو اوپر ہم نے معنی ذکر کر دیے، یہ حرفی معانی سارے کے سارے کیا ہیں؟ حیات کے ہیں، اور یہ حیات کا مدلول ہے جو کہ ربطی ہے۔ حیات کا معنی کیا ہے؟ ربطی معنی ہے۔ نتیجہ بحث کیا ہے؟ دو نتیجے لے رہے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہے کہ فعل دو چیزوں سے تشکیل پایا ہے، ایک اسم سے اور دوسرا حرف سے۔ فعل کے اندر جو اسم ہے وہ مادہ ہے، اور فعل کے اندر جو حرف ہے وہ حیات ہے۔ تو اصولیوں کی اصطلاح میں حیات کیا ہے؟ حرف ہے۔ کس معنی میں حرف ہے؟ کیونکہ معنی حرفی رکھتی ہے، ورنہ تو ہم نے علم لغت میں کہیں نہیں پڑھا کہ حیات حرف ہوتی ہے۔ نہیں، حیات کو علیحدہ سے بحث کیا جاتا ہے، لیکن ان کو حرف نہیں کہا جاتا۔ لیکن اصولی اصطلاح میں حیات کیا ہے؟ حرف ہے۔ کیوں حرف ہے؟ اس لیے کہ یہ ربطی معنی رکھتی ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ معانی کے اعتبار سے زبان دو قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک اسماء ہیں، دوسرے حروف ہیں۔ افعال کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بتایا کہ معنی دو قسم کے پائے جاتے ہیں، ایک وہ ہیں جو مستقل ہیں، ایک وہ ہیں جو ربطی ہیں۔ جو مستقل ہیں انہیں ہم اسماء کہیں گے، جو ربطی ہیں انہیں ہم حروف کہیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو ان دونوں سے مرکب ہیں، جنہیں لغویوں نے افعال کہا ہے اور اصولیوں نے اس کا تجزیہ پیش کیا ہے۔ یہ ہے نتیجہ بحث۔ اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں کہ وَبِذَلِكَ نَعْرِفُ أَنَّ هَيْئَةَ الْفِعْلِ مَوْضُوعَةٌ لِمَعْنًى۔ اس سے ہم جان لیتے ہیں، کس سے جان لیتے ہیں؟ یہ پیوست کر رہا ہے گزشتہ وضاحتوں سے کہ جو ہم نے عرض کر دی ہیں، کہ جب ہم نے پتہ چلا لیا کہ مصدر کا اور فعل کا معنی برابر نہیں ہے، بلکہ فعل کے اندر ایک زائد دلالت پائی جاتی ہے، ایک زائد معنی پایا جاتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زائد معنی مصدر کے اندر نہیں ہے، مادے کے اندر نہیں ہے، تو یہیں سے ہم پتہ چلاتے ہیں کہ ان ہیئت الفعل موضوعۃ لمعنى، یہ حیات فعل حتماً ایک معنی رکھتی ہے، اس کا ایک معنی ہے، اس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ وَهَذَا الْمَعْنَى لَيْسَ مَعْنًى اسْمِيًّا، یہ معنی کیا ہے؟ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اسمی ہے یا حرفی ہے۔ کہتے ہیں یہ معنی لیس معنی اسمیًا استقلالیًا، یہ معنی جو حیات کے اندر ہے یہ اسمی اور استقلالی نہیں ہے۔ کیوں؟ بدلیل انہ لو کان کذالک، اس دلیل کے ساتھ کہ اگر یہ یوں ہوتا یعنی اسمی اور استقلالی ہوتا تو لامکن التعویض عن الفعل بالاسم الدال علی ذلک المعنی، تو ممکن تھا کہ ہم فعل کی جگہ پر جائے گزین کرتے، تعویض کرتے یعنی عوض کرتے، اس کی جگہ پر ایک اور چیز لے آتے۔ کون سی چیز لے آتے؟ کہتے ہیں دو چیزیں لے آتے، دو اسم لے آتے۔ لامکن التعویض عن الفعل، فعل کا عوض لے آتے،
فعل کے عوض کیا لے آتے ہیں؟ دو چیزیں. پہلا بالاسم الدال علی ذلک المعنی، ایک وہ اسم جو خود اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، یعنی جو اس معنی پر، کون سا معنی؟ جو حیات کی اندر پایا جاتا ہے. بس بالاسم الدال علی ذلک المعنی سے مراد وہ معنی ہے جو حیات فعل کے اندر پایا جاتا ہے. دوسرا کیا؟ والاسم الدال علی مدلول مادتہ، دوسرا وہ اسم کے جو مدلول مادہ کے اوپر دلالت کرتا ہے. یعنی کون سا؟ یعنی اشتعال، خود مصدر. بس ایک مصدر کا معنی لے آئیں، ایک حیات کا جو حرفی معنی ہے یا حیات کے اندر اگر فرض کر لیتے ہیں اسمی معنی ہے تو ہم اس کے جگہ پہ ایک اسم لے آئیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے. مع اننا نلاحظ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں کہ ان الفعل لا يمكن التعویض عنہ، فعل کی جگہ پر ایک اور معنی ممکن نہیں ہے. فی سیاق الکلام، آپ سیاق کلام میں اس کو لے آئیں. بے مجموع اسمین، کہ آپ اس کی جگہ پر تعویض کریں، عوض لے آئیں. کس کو؟ بے مجموع اسمین، دو اسموں کے مجموعے کو. جیسا کہ میں نے مثال عرض کر دی کہ النار فی الموقد تشتعل، اس کی جگہ تشتعل کی جگہ آپ اشتعال اور پھر حال اور پھر ہیا اور بہت سی چیزیں، یہ ساری آپ کیسے لے آ سکتے ہیں؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. وبذالک یثبت، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان مدلول الہیئت معنی نسبی ربطی، حیات کا جو مدلول ہے یہ ایک نسبی معنی ہے. نسبی سے مراد یہاں پہ وہ نسبت قائم کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے. نسبی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ نسبت قائم کرتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، ربط ایجاد کرتا ہے. حیات کا مدلول ربط ایجاد کرتا ہے. اور میں نے وضاحت کر دی کہ ربط جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان ایجاد کرتا ہے، ایک فعل اور فاعل کے درمیان اور مفعول کے درمیان، اور دوسرا فعل اور اس کے زمان کے درمیان. ولہذا استحال التعویض المذکور، اور اسی وجہ سے محال ہے کہ آپ یوں اس کو جائے گزین کریں. گزشتہ جو مذکور جو جائے گزینی تھی وہ محال ہے. وَهَذَا الرَّبْطُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ هَيْئَةُ الْفِعْلِ رَبْطٌ قَائِمٌ بَيْنَ مَدْلُولِ الْمَادَّةِ وَمَدْلُولٍ آخَرَ فِي الْكَلَامِ. کہتے ہیں یہ ربط کون سا ربط ہے؟ کہتے ہیں یہ ربط وہ ربط ہے، یہ وہ ربط کہ جس پر حیات فعل دلالت کرتی ہے، یہ ایسا ربط ہے جو مدلول مادہ کے درمیان قائم ہے اور ایک اور مدلول کے درمیان کے جو کلام کے اندر موجود ہے. مثلا کالفاعل فی قولنا تشتعل النار، جیسا کہ یہاں پہ ہمارا جو قول ہے تشتعل النار، آگ مشتعل ہے، آگ جل رہی ہے، اس میں فعل کا ربط ہے کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ، جو کہ النار ہے. کہتے ہیں فإن هيئة الفعل مفادها الربط بین الاشتعال والنار، حیات فعل جو کہ تشتعل ہے، اس کا مفاد کیا ہے؟ الربط بین الاشتعال والنار، اشتعال اور نار کے درمیان ربط ایجاد کرنا ہے. ونستخلص من ذلك، خلاصہ کلام یہ ہے، ہم یہاں سے خلاصہ کرتے ہیں، ان الفعل مرکب من اسم و حرف، کہ فعل دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اسم ہے ایک حرف ہے. فعل میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اسم پایا جاتا ہے ایک حرف پایا جاتا ہے. فمادتہ اسم، فعل کا مادہ اسم ہے، وہیئتہ حرف، اور اس کے اندر جو حیعت ہے اور جو حالات اس پر طاری ہوتے ہیں وہ حرف ہیں. بس اصولی اصطلاح میں حیعت فعل کو حرف کہا جاتا ہے. ومن ہونا صح القول، یہاں سے صحیح بنتا ہے، بأن اللغة تنقسم الى قسمین، یہاں سے یہ بات صحیح ہے کہ لغت دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. زبان کلی طور پر دو چیزیں رکھتی ہے، دو عناصر رکھتی ہے، الاسماء والحروف، ایک کا نام اسماء ہے دوسری کا نام حروف ہے. زبان میں افعال نام کی چیز نہیں ہے، البتہ معانی کے اعتبار سے، لیکن کلمات کے اعتبار سے جس طرح لغویوں نے کہہ دیا ہے اس میں اسماء بھی ہیں، افعال بھی ہیں، حروف بھی ہیں. لیکن معنی کے اعتبار سے معنی چونکہ یا مستقل ہیں یا غیر مستقل، اور ہم نے بتا دیا کہ
یہ تقسیم ثنائی ہے، اور افعال میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک وہ جو مستقل ہیں، ایک وہ جو غیر مستقل ہیں۔ گویا کہ افعال مجموعہ ہیں، مرقع ہیں دونوں کا، لیکن بہرحال معنی کے اعتبار سے دو معنی سے زیادہ نہیں ہے، ایک اسمی معنی ہے اور ایک حرفی معنی ہے، تو پس لغت میں دو چیزوں سے زیادہ نہیں ہے، ایک اسماء ہے اور دوسرے حروف ہیں۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ فعل میں مصدر کی نسبت جو زائد معنی پایا جاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ہیئت سے آتا ہے۔ دوسرا نقطہ جو ہم نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ ہیئت کا کام ربط ایجاد کرنا ہے۔ کون سا ربط؟ ربط فعل اور فاعل کے درمیان، یا ربط فعل اور اس کے زمان کے درمیان، یا مثلا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے۔ اور پھر ہم نے فعل کا تجزیہ پیش کیا کہ فعل میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اسم ہے جو کہ مادہ ہے، ایک دوسری حرف ہے جو کہ ہیئت ہے۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ ہیئت کا معنی حرفی ہوتا ہے جبکہ مادہ اسمی معنی رکھتا ہے۔ اور آخری بات کہ زبان کی معنی کے اعتبار سے دو چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک اسماء میں اور پھر دوسرے حروف میں۔ زبان دو سے زیادہ قسمیں نہیں رکھتی، زبان میں یا اسماء پائے جاتے ہیں یا حروف پائے جاتے ہیں، البتہ معنی کے اعتبار سے، کیونکہ الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے افعال بھی ایک اسماء زبان کی کیٹیگری میں شامل ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے یا اسماء ہیں یا حروف ہیں۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔